الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 اکتوبر 2023 کو غزہ اور قابض اسرائیل کے درمیان چھڑنے والی جنگ آخر کار اس نے پاکستان کے دروازوں پر دستک دے دی۔ شاید آپ کو یاد ہو، گاہے بگاہے اس امت کے علماء کرام، محققین اور جو صاف گو افراد ہیں، انہوں نے اسرائیل کی جارحیت کے رد میں یہ باتیں کہی تھیں کہ اسرائیل کو وہیں روک دیا جائے، اگر اس کو نہ روکا تو یہ پھر آپ کے گھر تک آئے گا۔ بعض باتیں فوری طور پر امت کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں، ان کو بعض اوقات یہ بات فوری طور پر شاید سمجھ نہ آئے، اور وہ آج سے 1.5-2 سال پہلے ان باتوں کو دیوانگی یا جوش اور جنون اور جذبہ اس طرح کی باتوں سے تعبیر کرتے رہے ہوں گے، لیکن اب جب اسرائیلی میڈ ڈرون طیارے آپ کے ملک میں ایک رپورٹ کے مطابق 29 اور دوسری رپورٹ کے مطابق 31 یعنی 29 یا 31 ایسے طیارے جو میڈ ان اسرائیل ہیں اور جس کے اندر انجن یورپی ممالک میں تیار شدہ لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک پیار محبت کے ساتھ نیچے اتار دیے۔ اب ہم ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ کیا کریں؟ صورتحال کو اس منگل اور بدھ سے نہ دیکھیں، آپ سے درخواست ہے صورتحال کو 7 اکتوبر 2023 سے دیکھیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جنگ کی تیاری جنگ سے پہلے کی جاتی ہے۔ دوران جنگ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم لپکتے ہیں، کبھی اس کو بولتے ہیں یہ غلط ہے، کبھی وہ غلط ہے، کبھی میں غلط ہوں۔ بہر کیف آج بھی یہ میرے الفاظ یاد رکھیں، ابھی بھی دیر نہیں ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہے۔ اصل میں آپ سے جو بات ہو رہی ہے، میں اور آپ تو بطور عام شہری کے ہیں، لیکن اللہ کریم اس کے ذریعے آواز کہیں اور پہنچا دیں۔ اور شاید میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا یہ جو چینل ہے، یہ 7 اکتوبر کے فوراً بعد ہی ان کی جو کمیونٹی کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو آدھا سسپینڈ کیا ہوا ہے، لیکن جب تک یہ زندہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ پھونک بھرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ پس منظر اگر ہمارے سامنے ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل سے چھڑنے والی جنگ
ہوتے ہوتے انڈیا پاکستان کے درمیان تک آ چکی ہے۔ بعض لوگ اس کو چھیڑخوانی اور وقتی طور پر بلبلہ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس بلبلے میں سے ہوا نکل جائے اور ملک پاکستان کا جو پلہ ہے اللہ اس کو بھاری رکھے۔ لیکن اگر یہ کئی مہینوں پر، کئی دنوں پر محیط یہ جنگ کی حکمت عملی ہے، تو پھر سوچنا ہوگا کہ ہم نے 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہم نے اپنی کتنی تیاری کی ہے۔ اپنی تیاری سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہم بارڈر کی طرف جائیں گے۔ اپنی تیاری سے مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، ایمانی طور پر تقوی اور ایمان اور یقین، اور اس کے ساتھ جو آپ کا ذاتی اسلحہ ہے جو لائسنس یافتہ ہو، اس کی آپ کی کتنی تیاری ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کفار کے لیے جتنی آپ کی طاقت ہے اس کے مقدر آپ اپنی تیاری جاری رکھو، حالت امن میں بھی فل پروف تیاری رکھو۔ اب اگر دیکھا جائے تو ملک پاکستان، عوام پاکستان، ہم سب اس بات کی ڈیمانڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ فوراً جواب ہونا چاہیے، اور ایسا جواب ہونا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا جوش، جنون اور جذبہ ہے جو قابل دید ہے، اور ہم افواج پاکستان سے اس بات کا مطالبہ بھی کریں گے کہ ہمارے 26 یا اس سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور خون شہیداں رائے گاہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا بدلہ پاکستانی قوم کو نظر آنا چاہیے۔ اتنا مطالبہ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہے کہ عام شہری بطور عام شہری زندگی گزارے گا، اور مسلح افواج کے جو افراد ہیں وہ مسلح فوج کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اور فوج کے 3 جو اصول لکھے گئے تھے 2000 سے پہلے، تنظیم، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ، اس طرح کے ملتے جلتے 3 بڑے اصول ہیں۔ تو جب جہاد فی سبیل اللہ کی ذمہ داری آپ نے اون کری ہے کہ ہم کریں گے، آپ لوگ ملک میں پرامن رہیں، اپنا بزنس کریں، اپنی جاب کریں، اپنی نارمل لائف آپ اپنی گزاریں، جہاد کا جو معاملہ ہے وہ ہم کریں گے، تو اب جب عوام الناس کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی تو عوام الناس آپ سے مطالبہ کرے گی۔ یہاں تک ہم سب حق بجانب ہیں۔ شاید آپ سے زیادہ جوش اور جنون میرے اندر ہو، کیونکہ جب سے غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے ایک عجیب سی بے چینی ہے، کسی کروٹ سکون نہیں آتا۔ لیکن اس جوش اور جنون میں ہم مطالبہ کرتے کرتے اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں، یہ بے وقوفی ہے، شدید بے وقوفی ہے۔ اپنی فوج پر تنقید کرتے کرتے ہم دشمن کو تقویت دینے لگ جائیں، شدید بے وقوفی ہے، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے برابر۔ وہ مائیں جنہوں نے اس وقت اپنے بچے بارڈر پر بھیجے ہوئے ہیں، دعاؤں کے ساتھ کبھی ان سے ملاقات تو کریں، فون پر بات کر لیں۔ وہ والد جس نے اپنا لخت جگر پال کر جوان کر کے اس وقت بارڈر پر چھوڑا ہوا ہے، سمندر کے بیچوں بیچ چھوڑا ہوا ہے، پہاڑیوں پر چھوڑا ہوا ہے، مشرقی اور مغربی بارڈر پر چھوڑا ہوا ہے، ذرا ان والدین میں سے والد یا والدہ سے حال احوال کریں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہر بندے نے چوکس چوکنا رہنا ہے۔ عوام الناس کے کرنے کے کام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا کام فوج کرے گی۔ حوصلہ بڑھانا، ان کو تھپکی دینا، ان سے بات چیت کرنا، جہاں سے وہ گزریں ان کو اچھا سا رسپانس دینا، یہ سب ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب تک یعنی منگل اور بدھ سے کام شروع ہوا ہے، جمعہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
سکون سے ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ایون ابھی بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ یہ جنگ صرف بارڈر کی نہیں ہے بلکہ آپ کے گلی محلوں تک آنے والی ہے، اگلے لمحے کا نہیں پتا، لیکن کم از کم جو لمحات سکون سے گزر رہے ہیں اس کے پیچھے ماؤں کے لال کھڑے ہیں، جن کو ہم نے اپنے ٹیکس سے، اپنی تمام تر خون پسینے کی کمائی سے بجٹ الگ کر کے دیا ہے، وہ آج اپنی ڈیوٹی پر ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوں۔ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو ہماری نماز جمعہ آج مسجد میں نہیں ہوتی، کہیں اور ادا ہو رہی ہوتی۔ ان تمام حالات میں قرآن مجید بالکل واضح ہدایات ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو قرآن رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو۔ اس سے تقریباً 5 ارب لوگ دنیا کے الگ ہو گئے کیونکہ وہ ایمان سی دولت سے محروم ہیں۔ معلوم ہوا ایمان والے جو ہم لوگ کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارے سے خطاب ہے۔ جب ہمارے سے خطاب ہے تو ذرا دل کے پردے کھول کے سن لو کہ ایمان والوں سے کیا کہا جاتا۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جو ہم نے منگل کے روز اپنے نمازیوں کے گوش گزار کروا دی، آج دوبارہ اجتماع بڑا ہے لہٰذا آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اذا لقیتم، جب دشمن سے مقابلہ آن پڑے۔ یہ بڑی گہری بات ہے قرآن مجید کی، جس کی وضاحت حضور علیہ السلام نے فرمائی، لا تتمنوا لقاء العدو، ہر وقت جنگ جہاد، ہر وقت جنگ جہاد، اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب جنگ سر پر پڑ جائے، یہی بات قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو کہ جب دشمن کا مقابلہ آن پڑے۔ اسی کو آپ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں لے جائیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ جب تم نہ چاہتے ہوئے جنگ میں گھسیٹے جاؤ۔ کمال ہے، جب تم نہ چاہتے ہوئے جنگ میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ قربان قرآن مجید کی حقانیت پر۔ قریب ہے کہ وہ چیز جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے وہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ ہم لوگ دسترخوان کے غازی، ہم لوگ کیا دسترخوان کے، کسی نے کالم لکھا ہے کہ تاریخ فتوحات لکھتی ہے، دسترخوان پر ڈشیں رکھی ہوئی نہیں گنتی کہ فلاں کے دسترخوان پر ایک وقت میں 22 کھانے تھے، 25 ڈشز کی دعوت تھی۔ تاریخ ایسی کوئی چیز یاد نہیں رکھتی، تاریخ یا بہادروں کو یاد رکھتی ہے یا بزدلوں کو یاد رکھتی ہے کہ فلاں مرد قلندر نے اتنے سخت موقع پر یہ کام کر کے تاریخ میں اپنا نام بڑے واضح الفاظ میں لکھ دیا۔ اور دوسری جگہ پر تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ میر جعفر اور میر صادق نے غداری کر کے ذلت اور رسوائی میں اپنا نام درج کر دیا۔ تو قرآن مجید حضور علیہ السلام کی تعلیمات جنگ کے بارے میں واضح یہ ہیں کہ جب جنگ سر پر پڑ جائے، جب تمہیں گھسیٹ دیا جائے۔ غزہ کی جنگ شروع ہوئی، تمام امت مسلمہ نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اسرائیل سے ڈرتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان کے علماء نے فتویٰ دیا، پاکستان کی زمین گرم ہونے لگی، قریب تھا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کی جاتی۔ مودی اور نیتن یاہو نے آپس میں ملاقاتیں کی اور پاکستان کو اس طرف سے انگیج کر دیا گیا، اور یہ بھول گئے وہ لوگ کہ شاید پاکستان ہندوستان کے ساتھ انگیج ہو کے غزہ کو بھول جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خام خیالی ہے۔ جب تک جان کی جان میں دم ہے انشاءاللہ پاکستان کے مسلمانوں کا یہ خاصہ ہے، باقیوں کی گارنٹی نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کا خاصہ ہے، پوری دنیا میں کہیں مسلمان پر ظلم ہوگا ہم لوگ بے چین رہے ہیں،
ہمیں تڑپ لگ جاتی ہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ 14 اگست کی تقریر میں وہ شخصیت جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے مدرسے میں 14 اگست 1948 سے منایا جاتا ہے، وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیتے ہوئے تحریک پاکستان میں نعرے بھی لگائے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری جو 14 اگست ان میں سے کسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں، مملکت خداداد پاکستان نے وجود میں آنے کے بعد بہت سارے سخت ترین حالات میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کو پناہ دیے، بہت سارے لوگوں کو پناہ دیے، اور یہ جد و جہد شروع ہوئی سن 1948 سے۔ سن 1948 میں مسلمان، خاص طور پہ کشمیر کے مجاہدین نے مل کر یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر حملہ کر کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جدا کیا، جس کو آج آزاد کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا، آزاد کشمیر۔ یہ 1948 میں جیتا گیا ہے۔ وہاں سے لے کر آج تک ملک پاکستان نے بہت سارے بے کسوں کو، بے گھروں کو، پناہ گزینوں کو یہاں پر جگہ دی ہے۔ ایون کو ان کو پناہ دینے میں پاکستان نے بہت بڑا نقصان بھی اٹھایا ہے، ہر طرح کا نقصان اٹھایا ہے۔ لیکن وہ فرماتے تھے یاد رکھو اگر پاکستان پر مشکل وقت آیا تو پاکستان کو صرف ایک خطہ اپنے پاس جگہ دے گا، اور اس کا نام ہے بحیرہ عرب، یعنی سمندر۔ پاکستان کو کوئی پناہ نہیں دے گا۔ لہٰذا تمام تر کمزوریوں کے باوجود، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا، کلمہ پڑھنے کے نام بعد ہم کسی اور راستے پر نکل گئے۔ ہماری مثال اس گناہگار مسلمان کی ہے جس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کوئی گناہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھ رکھے ہم نے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، کلمہ پڑھ رکھے ہم نے۔ ہمارے آئین میں پہلی شک وہ لکھی ہے جو سعودی عرب کے آئین میں نہیں لکھی۔ پتہ نہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، پاکستان کے آئین میں پہلی شک یہ لکھی ہے جو سعودی عرب کے آئین میں نہیں لکھی۔ پہلی شک یہ لکھی ہے کہ اس ملک کا، اس خطے کا حاکم اعلیٰ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اور باتیں ہوتی رہیں گی آگے، سود لاگو ہو گیا، فحاشی اور ریانی آ گئی، کرپشن آ گئی، رشوت آ گئی، کون سا گناہ ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے نہیں کیا؟ لیکن وہ فرماتے تھے یاد رکھو تمام تر کمزوریوں کے باوجود یہ پاکستان ہم لوگوں کی ماں ہے، ماں۔ اس پر جتنے بھی حالات آ جائیں، ایمان کے بعد اس کی حفاظت لازمی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ان حالات میں بہت سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا یا نا امید ہونا کہ دشمن ہم سے کئی گنا بڑا ہے، ہر اعتبار سے یہ مایوسی والی باتیں ہیں، یہ حوصلہ شکن باتیں ہیں۔ جب جنگ سر پہ مسلط ہو گئی اب بھاگنا بے ایمانی ہے۔ ایک آپ کو رکھ رکھ کے مارے، آپ بولے شام کو آئیو میں دیکھوں گا، اب کے مار کے دکھا، اب کے مار کے دکھا۔ اللہ کریم اس کیفیت سے ہمیں، ہماری افواج کو، ہمارے یہ سرکردہ لوگوں کو اللہ اس کیفیت سے محفوظ رکھیں۔ سب کے مفادات ہیں، جنگ جب ہوتی ہے بزنس تباہ ہوتا ہے، آرام سکون سب کچھ برباد ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ہندوستان نے جس چیز کو ٹارگٹ بنایا وہ آپ کے ملک کے مسجد اور مدارس ہیں۔ تاریخ کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، لیکن ہندوستان نے پاکستان میں جن مقدس جگہوں کو ٹارگٹ کیا ان کا مذہب سے تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ہندو اپنے نظریے میں، وہ جو دو قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر ہم وجود میں آئے، وہ دو قومی نظریہ بالکل درست تھا۔ وہاں پر مجبوری کی یہ حالت ہے کہ وہاں کے دینی لوگ جو علماء ہیں وہاں کے، وہ اتنا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے جتنا پاکستان کا بچہ اپنی فوج سے اظہار کرتا ہے۔ یہ نادانی بھی ہے اور آزادی بھی ہے۔
آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ہندوستان بارڈر پار سے کسی عالم دین نے پاکستان کی حمایت کی ہو، نہیں سن سکتے آپ۔ ہمارے ہاں آج کل میں میر پور خاص سے ہندو برادری نے پاکستان کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر کچھ تمنا کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھیں، جو بھی ان کے الفاظ تھے۔ یاد رکھیں یہ ملک پاکستان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی حالت جنگ میں ہمیں پوری دنیا کا غم کھائے جا رہا ہے، اس کیفیت میں کہ ہمارا دشمن بہت بڑا ہے ہر اعتبار سے، لہٰذا جنگ نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کریں۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ مذاکرات کر کے کیا ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے گی؟ مذاکرات کر کے ہماری زندگی کی لمٹ میں گارنٹی میں اضافہ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ غلطیاں ہیں ہماری، یہ دنیا گھسیٹ کر ہمیں میدان جہاد میں لائے گی۔ ہم جتنا بھاگنا چاہیں، آنکھیں بند کر کے ادھر جائیں ادھر جائیں، جتنی اپنی جان بچانا چاہیں، یہ عالم کفر ایک ہے، یہ عالم کفر ایک ہے، اس کو پاکستان ایک آنکھ نہیں پنپتا۔ ان کا بس چلے یہ آج پاکستان کو رون ڈالیں اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کریم پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا ایک ذمہ دار شہری کا حساب سے اپنے ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے نہ صرف نیک تمناؤں کا اظہار کریں، دعائیں کریں، جو بن سکتا ہے کریں۔ دیکھیں صحابہ کرام کے سٹیٹس الگ الگ تھے، سارے حضور کے صحابی تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، حضرت حسان بن ثابت کو حضور علیہ السلام کا نعت خوان کا لقب ملا۔ حضرت حسان بن ثابت وہ کام نہ کر سکے جو خالد بن ولید نے کیا، اور خالد بن ولید وہ کام نہ کر سکے جو حسان بن ثابت نے کیا۔ حضرت حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر میں وہ کارنامہ انجام دیا جو سیدنا عثمان نہ کر سکے، لیکن غزوہ تبوک پر 300 اونٹ کجاووں اور رسیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور کے قدموں میں نشاور کر دیے، کوئی اور صحابی یہ کام نہ کر سکا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تمام غزوات میں حکمت عملی اختیار کی کہ ہم مغرب میں جائیں گے، مغرب میں جائیں گے، اور جب جنگ کا وقت آتا حضور مشرق کو چلے جاتے۔ غزوہ تبوک جب روم کے ساتھ پیش آنے لگا تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم روم کی طرف جائیں گے اور روم کی ایسی تیسی کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنگ کی حکمت عملی وہ جانتا ہے جس کا کام ہے، باقی جو افواج ہیں، جو انسانوں کی نفری ہے، جو تعداد ہے، اس کا کام ہے اپنے بڑے کی حکمت عملی پر اعتماد رکھنا۔ اگر اعتماد رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کریم فتح مبین سے ہم کنار کریں گے، اور اگر ہم ابھی کی بورڈ واریئرز بن کر اپنے ہی لوگوں کے خلاف چڑھ دوں گے، دیکھو یہ ہوا، دیکھو وہ ہوا، دیکھو یہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، I think so that کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ابھی نماز جمعہ سے پہلے میری ایک پاکستان کی ملٹری اکیڈمی میں ایک سنائپر شوٹر سے بات ہوئی، اور میں خود بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے بولا کیا حال ہے، خیریت ہے، نماز جمعہ کا دن ہے، یہ وہ۔ آگے سے اس نے بغیر کوئی تمہید باندھی اس نے کہا مولانا صاحب دعا کرو شہادت ملے، بڑا تگڑا موقع ہے۔ یہ حال ہے آپ کی افواج کا، ہر ایک صلاح الدین ہے انشاءاللہ، ہر ایک اپنا کام کرنا جانتا ہے۔ پھر ساتھ میں نے کہا آپ پریشان نہ، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ وہ جو بھی ایک میرے پاس تسلی کے الفاظ تھے میں نے دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مولانا صاحب ہمیں اجازت ملنے دو، ہم آپ کی باری نہیں آنے دیں گے۔ یہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری باری، ہمیں موقع ملنے دو، آپ کی باری نہیں آنے دیں گے، ابھی ہم ریزرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا ارشاد ہے جب مقابلہ ہو جائے تو جم جاؤ، یہ جم جاؤ۔ ہمارے استاذ فرماتے تھے گول میز کانفرنس پر آپ کو 1 انچ زمین دنیا کی نہیں ملے گی۔ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے اور کانفرنس سے ماننے والے بالکل بھی نہیں ہیں، ان کے ایسے ہی 5 رافیل 3 رافیل مارو۔ یہ وہ عجیب بات بتاؤں کہ اس وقت مغربی دنیا جو بھارت پر غصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سیریل نمبر 001 مار گرایا ہمارا، اس رافیل BS 001 اس کی نمبر پلیٹ تھی۔ نمبر پلیٹ کیا تھی اس کی؟
001 وہی اللہ پاک نے اپنے خاص فضل و کرم سے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے محبوب آپ نے نہیں مارا، وہ ہم نے مارا۔ تو یہ اللہ کریم نے بڑی پاکستان کو برتری حاصل کی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے اور معاشی قوت کے لحاظ سے، جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے 10 گنا بڑا ہے، اور ہم یہاں کھڑے ہیں کہ بسم اللہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، یعنی ہم اس سے مذاکرات کی بات کر ہی نہیں رہے۔ یہ ایمانی قوت ہے۔ بطور مسلمان پاکستانی شہری افواج پاکستان سے طاقتور جواب کا مطالبہ ہمارا حق ہے، اور یہ طاقتور جواب کا مطالبہ یہ ان کو ایمانی طاقت دے گا کہ ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم بدلہ لے کے رہیں گے، اور اچھا بدلہ لیں گے، جیسے انہوں نے بولا ہے کہ پوری دنیا میں گونج سنائی دے گی، انشاءاللہ سنائی دے گی، اور آلریڈی آواز چل بھی رہی ہے۔ آپ سب سے جذبہ جنون میرا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو تحمل کی بات کنوے اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو اپنے لسانی، مذہبی اور جو آپ کا صوبہ ہے، جو آپ کا علاقہ ہے، رنگ و نسل ہے، ان سارے اختلافات سے اوپر آ جاؤ۔ ہمارے اندر کے معاملات ہیں، ذرا دشمن سے نمٹ لیں، پھر اس کو وہیں سے جاری رکھیں گے جہاں پر ہیں، وقتی طور پر ذرا ٹھنڈے کر دیں ان کو، دشمن کو آنے دو، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، حالت جنگ میں فوجی ہو یا عام شہری ہو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے۔ جنگ میں انسان ڈرتا ہے، خوف طاری ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ واللہ ہم میں سے کسی نے بھی آج تک LMG3 کی یہ گولیاں کان سے جاتے ہوئے سنی نہیں ہیں۔ جس نے پہلی دفعہ سنی اس کا 1 پاؤ خون کم ہوگا۔ یہ جنگ کھیلنا کوئی بچوں کا گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب جنگ میں سامنا ہو ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنے کا نسخہ یہ ہے اللہ کو یاد کرو۔ کمال ہے، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے آپ کا غم خوف سب کچھ جاتا رہے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، خبردار آپس کے اختلاف نہ کرنا حالت جنگ میں۔ فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے بلبلے میں سے ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور جنگ نام ہے صبر کرنے کا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور نتیجہ اللہ رب العزت صبر والوں کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری افواج پاکستان کو، ہمارے یہ جو فیصلہ ساز باڈی ہے اس کو حکمت ایمانی پر، جوانمردی پر، غیرت پر اور ملکی سالمیت اور بقا کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔